بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 58 ہے، 58، اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِذْ، اور جب، اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، تم سے وعدہ، ورفعنا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تم پر، الطور، کوہ طور، خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا، بقوۃ، زور سے، واذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ، جو کچھ اس میں ہے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم ڈرو۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور بلند کیا کہ پکڑو مضبوطی سے جو کتاب ہم نے تم کو دی، اور اس میں جو کچھ ہے یاد رکھو تاکہ تم ڈرو۔ اس آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا۔ دوسری بات، کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کھڑا کیا تھا۔ تیسری بات، جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو۔ چوتھی بات، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو۔ پانچویں بات، تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل نے پہلے تو احکام شریعت اور آسمانی کتاب کا مطالبہ کیا، اور کتاب تورات نازل کر دی گئی اور اس پر عمل کرنے کی انہیں تلقین کی گئی۔ تو بنی اسرائیل نے صاف کہہ دیا کہ اس کے احکام بہت سخت ہیں، ہم سے اس پر عمل نہیں ہو سکتا۔ بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوہ طور کا ایک حصہ ان سب کے سروں پر لٹکا دیں، اور کہا گیا کہ اگر تورات پر عمل نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا۔ جب بنی اسرائیل نے کوہ طور کو اپنے سروں پر لٹکتے دیکھا تو ہمارے خوف کے سجدے میں پڑ گئے اور اقرار کر دیا کہ ہم ضرور تورات پر عمل کریں گے۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد پھر بنی اسرائیل اپنی عادت کے موافق پھر گئے۔ ایسی قوم تو اسی قابل تھی کہ اس قوم کو ہلاک کر دیا جاتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قوم پر بڑا فضل رہا، انتہائی مہربانی پروردگار کی رہی کہ ان کو زندہ باقی چھوڑا اور دنیا میں توبہ کرنے کا انہیں موقع دیا گیا۔ بنی اسرائیل پر کوہ طور بلند کرنے کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں بھی ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 154 میں بھی دوسرے الفاظ میں یوں ذکر ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ راحت اور مصیبت، تنگی اور فراقی، بیماری اور صحت، ہر حال میں اس کی فرما برداری کی جائے۔ صرف مصیبت اور پریشانی کے وقت مجبوری میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر لینا اور اس کی فرما برداری کر لینا، اور مصیبت کے دور ہوتے ہی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آنا، یہ بندگی کے تقاضے کے خلاف۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی سختی سے اس پر عمل کرو۔ امت محمدیہ کو اس سے سبق دیا جا رہا ہے کہ وہ قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑیں، یعنی اس پر سختی سے اور پابندی سے عمل کریں۔ قرآن مجید میں جیسی آیت جیسا کہ اس آیت میں طور پہاڑ کا تذکرہ ہوا، تو اس کا تذکرہ تو سورہ نساء کی آیت میں 154 میں بھی ہے، 154 میں، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 52 میں ہے، وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 80 میں ہے، وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ۔ اور اسی طریقے سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 20 میں ہے، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ۔ اور سورہ قصص کی آیت نمبر 29 میں ہے، وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 46 میں ہے، وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا۔ بہرحال قرآن مجید میں جو یہ واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان واقعات سے ہم سب کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔